جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلی خبر، انتہائی امپورٹنٹ خبر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 نئے ایڈیشنل جج صاحبان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اعظم خان اور انعام امین صاحب جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ باقاعدہ 18 جنوری کو یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز 17 جنوری کو اجلاس ہوا تھا کمیشن کا، جوڈیشل کمیشن کا، اس میں ان کے ناموں کی منظوری دی گئی تھی اور آج ہفتے کے روز 18 جنوری کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے وقت میں یہ معزز جج صاحبان تعینات ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عمران خان صاحب کا ایک اور امپورٹنٹ کیس یعنی القادر ٹرسٹ کیس جس میں ان کو سزا سنائی گئی تھی، اب اس کی اپیل جانی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور خان صاحب کے دیگر مقدمات اور دیگر معاملات بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیں۔ لمبی ان کی تفصیل ہے، وہ آپ کو بھی معلوم ہے، کسی وقت اس کی پوری تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پر اینی وے، اب یہ جو نئے معزز جج صاحبان آئے ہیں، کیا ان کے سامنے عمران خان صاحب کا مقدمہ لگ سکتا ہے یا کسی اور معزز جج کے سامنے لگے گا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن رؤوف حسن صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر باقاعدہ بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ڈیلے کیا جا رہا ہے اس کو اس لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ 17 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اور اس میں نئے ججز کی تعیناتی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جب وہ نئے ججز آ جائیں گے تو عمران خان کا مقدمہ ان کے سامنے لگایا جائے گا، کیونکہ اس وقت جو معزز جج صاحبان ہیں وہاں پہ 6 یا جتنے بھی جج صاحبان ہیں، 6 ججز کا تو لیٹر بھی آیا تھا اور دیگر جج صاحبان بھی وہاں پہ ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، وہ حکومت کا بیانیہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ حکومت کا پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے نئے ججز کو لایا جا رہا ہے۔ اب یہ تو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، ان کا الزام ہے، ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ مقدمہ کس کے سامنے لگے گا، پر اینی وے ایک امپورٹنٹ وقت کے اوپر، ایک امپورٹنٹ موقع کے اوپر ان جج صاحبان کی تعیناتی ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی مقدمہ ان کے سامنے لگتا ہے یا کسی اور کے سامنے لگتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی جج کے سامنے لگے مسئلہ تو وہاں پہ آرگیو ہونا ہے کیس کے فیکٹس کے اوپر، آئین اور قانون کے مطابق، جو بھی معزز جج ہوگا وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ جب فیصلہ آئے گا تو وہ پبلک پراپرٹی بن جائے گا، اور پھر جب وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے اور دیگر جو ہے کامنٹس بھی ہوتے ہیں اور بہت کچھ پھر وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ پر اینی وے یہ ایک بڑی خبر ہے، امپورٹنٹ خبر ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اچھا، جو دوسری امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل برطانیہ میں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کی کال دی ہے۔ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر یہ احتجاج ہوگا 2 بجے، اور عمران خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے القادر ٹرسٹ کیس میں اس کے خلاف یہ احتجاج ہے۔ پہلے بھی وہاں پہ ایک بہت بڑا احتجاج ہوا تھا، پاکستانی سفارت خانے کے باہر بھی احتجاج ہوتا رہا ہے، اور اب کل سنڈے 19 جنوری کو دن 2 بجے برطانیہ میں برطانوی وزیر اعظم 10 ڈاؤننگ سٹریٹ جو ان کی رہائش گاہ ہے برطانوی وزیر اعظم کی، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور اوورسیز پاکستانی احتجاج کریں گے، اور یہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس کو شیئر بھی کیا ہے۔ اچھا، ٹویٹر کی بات کی جائے تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سپیس بھی کی ہے ٹویٹر کے اوپر، اس میں دیگر حکومتی شخصیات بھی تھیں اور دیگر لوگ بھی تھے، اور مسئلہ یہ ہے، اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ کہ پاکستان میں تو ایکس بین ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ملک کا وزیر اطلاعات اس ایپلیکیشن کے اوپر لائیو جناب وہاں پہ سیشن کر رہا ہے ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر، جس ایکس کو ان کی حکومت نے بین کیا ہوا ہے، ان کی حکومت نے بند کیا ہوا ہے، وی پی این کے بغیر وہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا نظام کو مذاق بنا دیا گیا ہے، کیا جوک بنا دیا گیا ہے۔ اگر وہ اتنا ہی اس کو خطرہ ہے ایکس سے ملک کو، یا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یا کوئی قومی سلامتی کا ایشو ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو پھر وزیر اطلاعات وہاں پہ لائیو جناب وہ سیشن کر رہا ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا جناب وہ گفتگو کر رہا ہے، لائیو وہاں پہ سپیس ہو رہی ہے ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی حکومت نے اس ایپلیکیشن کو بین کیا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب اس ملک کے ساتھ ہو رہا کیا ہے اور کتنی سنجیدگی سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے۔ جی، اگر سنجیدگی کی بات کریں تو یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ پاکستان میں مریم نواز صاحبہ کا نام شامل کر لیا گیا ہے۔ قومی ترقی میں خواتین کا کردار 10ویں کے نصاب میں مریم نواز بھی شامل، ان کا نام شامل کر لیا گیا ہے۔ کلثوم نواز صاحبہ کا نام بھی شامل کیا گیا ہے، کچھ دیگر خواتین کا نام بھی شامل ہے، لیکن مریم بی بی کا نام جناب جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کا نام شامل کیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ بتایا گیا ہے کہ کیسے پاکستان کی ترقی میں ان خواتین نے کردار ادا کیا، اور مریم نواز صاحبہ کا نام وہاں پہ شامل ہونا یقیناً ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے، اور یقیناً وہ میرٹ کے اوپر، آپ کو پتا ہے مریم بی بی تو خود
कहती हैं कि मेरिट के अलावा तो मैं एक लफ्ज इधर नहीं करती और एक लफ्ज उधर नहीं करती, तो मेरिट के ऊपर 10वीं जमात का जो मुताला पाकिस्तान का निसाब है उसमें मरियम बीबी का नाम शामिल किया गया है। उसके साथ साथ कुलसूम नवाज साहिबा का नाम भी शामिल किया गया है। जनाब इसमें लिखा है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। मुताला पाकिस्तान के मतन में ये चीज है। उन्होंने 2024 में पंजाब की वज़ीर आला का हलफ उठाया। मरियम नवाज की हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में सेहत, तालीम, तवानाई, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में अहम किरदार अदा किया। मुताला पाकिस्तान का मतन आगे मोहतरमा जो कुलसूम नवाज साहिबा हैं उनके हवाले से लिखा हुआ है कि वो एक बहादुर खातून थी। कुलसूम नवाज ने आमरीत के दौर में 1999 से 2008 के दौरान जमहूरियत की बहाली के लिए अहम किरदार अदा किया। वैसे जो दीगर ख्वातीन शामिल हैं इसमें फातिमा जनाब वगैरह भी हैं, वो भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि असल तो देखें ना, मरियम नवाज साहिबा का जो नाम शामिल किया गया है तो मेरे ख्याल में ये इंसाफ हुआ है और इंसाफ पे मबनी जनाब ये चीज हुई है कि मरियम नवाज साहिबा ने मुल्क की तरक्की में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, उसके बाद महर शराफत जो है वो फॉर्म 45 उठा के फिरता रहा। वो ये कहता है कि ये सीट मैं जीता हूं, जो मरियम नवाज साहिबा वाली सीट है वो मामला, फिर आपको पता है बहुत सारा जो सीटों के मामला गए थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, फिर वो आपको पता है कि वो सारा मामला देखना था, वो जो बनने थे ट्रिब्यूनल्स बनने थे, उसमें हाजिर सर्विस जज साहिबान के नाम भेजे गए जिन्होंने तहकीकात करनी थी कि किस हल्के में क्या हुआ। हाजिर जो जज साहिबान थे उनके नाम इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिए, नई कानून साजी की गई, रिटायर्ड जज उनको बैठाया गया, वो सारा मामला दूसरी तरफ चल रहा है। लेकिन एक साल के अंदर मुल्क की तरक्की में मरियम नवाज साहिबा ने इतना बड़ा किरदार अदा किया है कि मुताला पाकिस्तान की जो किताब है 10वीं जमात की उसमें उनका नाम शामिल कर लिया गया है। तो यकीनन जनाब ये एक बड़ी खुशी वाली खबर है। इससे अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप मुताला पाकिस्तान पढ़ के अपने जो है दुनिया भर का नॉलेज लेते रहे हैं तो कितना ज्यादा जनाब अब बच्चों के नॉलेज में इजाफा होगा जब ये बच्चे पढ़ेंगे कि जनाब हमारे मुल्क की तरक्की में मरियम नवाज साहिबा का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कोई महसूस भी नहीं करते, भाई आप साल तो भी नहीं हुआ आपको वज़ीर आला बने हुए, तो आपने तरक्की में क्या किरदार अदा कर लिया। तो फिर बाकी जो लोग हैं उनके भी नाम शामिल कर लें कि उन्होंने तरक्की में क्या किरदार अदा किया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से जबरदस्ती अवाम में बच्चों के अंदर ठोंसा जा रहा है, कभी स्कूल जाके कभी किसी और जगह पे जाके कि जी इस मुल्क की तरक्की में हम किरदार अदा कर रहे हैं, ये हम ये कर रहे हैं, हम तुम्हें लैपटॉप दे रहे हैं, हम तुम्हें वो दे रहे हैं। ये 2025 है, ये 90 की दिहाई नहीं है। इस तरह मुताला पाकिस्तान में नाम शामिल करवाने से तरक्की नहीं होती। मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है वो हमारे सामने है। 1985 से तो आपका खानदान पंजाब के अंदर हुकूमत कर रहा है। मियां साहब किसी न किसी शक्ल में, मियां साहब वज़ीर आला रहे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे, हमजा शहबाज वज़ीर आला रहे, अब मरियम नवाज साहिबा जो है वो वज़ीर आला हैं। लेकिन कितनी तरक्की हुई है, क्या कुछ हुआ है वो हमारे सामने है। इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म भी रहे, शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफा वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर आज़म बने। हालत यह है कि यहाँ से रोज बच्चे भाग रहे होते हैं गैर कानूनी तरीके से कि इस मुल्क से जान छुड़ा के भागें, और कभी उनकी कश्ती मोरक्को के पास डूबती है, कभी किसी और जगह पे डूबती है, और दर्जनों बच्चे जो हैं वो बेचारे इस तरह और नौजवान इस तरह मारे जाते हैं। तो ये जनाब वो तरक्की जिसमें किरदार अदा किया है मरियम नवाज साहिबा ने, बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की हुई है और उस तरक्की की जो समरात हैं वो ये सामने डॉन न्यूज की जो खबर है इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब कितनी तरक्की पाकिस्तान के अंदर हुई है और कितनी तरक्की से जो है लोग भाग रहे हैं। अगर इतनी तरक्की हुई है तो ये लोग भागते हुए क्यों अपनी जानें दे रहे हैं, क्यों समुद्रों में इनकी कश्तियां डूब रही हैं, क्यों ये वहां पे मर रहे हैं। अब जनाब मोरक्को में एक टीम भेजी जा रही है, टीम बीइंग सेंट टू मोरक्को फॉर बोट ट्रेजेडी प्रोब। अब आप देख लें कि कितनी ट्रेजेडीज हुई हैं हालिया बरसों में और कितने लोगों की वहां पे हलाकतें हुई हैं इस तरह यहां से गैर कानूनी तरीके से जाते हुए। अगर इतनी तरक्की यहां पे हो रही होती तो क्या लोग इस तरह जाते। पर एनीवे मेरे लिए जो बायस खुशी चीज है, अच्छी चीज है कि जी खबर देख के बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसी वज़ीर आला है, ये दुनिया की तारीख में शायद पहला ऐसा मौका होगा कि किसी भी दुनिया के बच्चों की टेक्स्ट बुक में एक ऐसी वज़ीर आला का नाम शामिल कर लिया गया जिसने अभी 1 साल अपनी हुकूमत का पूरा नहीं किया और उसने तरक्की के रिकॉर्ड कायम कर दिए, और उसका नाम टेक्स्ट बुक में फातिमा जना के साथ, बेनजीर भुट्टो के साथ शामिल कर लिया गया कि जनाब बड़ा उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। तो ये होता है जनाब, हुकूमत भी अपनी, किताब भी अपनी, निसाब भी अपना, तो जो मर्जी लिखवाते जो, जिस तरह मर्जी करते जो। पर मसला ये है कि अब वो जो बच्चा है ना वो मुताला पाकिस्तान से अपना सिर्फ नॉलेज नहीं लेता,
وہ تھی نسلیں 1990 تک کی نسلیں جن کو مطالعہ پاکستان پڑھ کے جنہوں نے ساری چیزیں وہ مان بھی لیتے تھے اور اس پہ یقین بھی کر لیتے تھے. اب بات جو ہے نا یہ سطح مرتفع پٹھوار سے آگے نکل چکی ہے. ہم بھی مطالعہ پاکستان پڑھتے تھے, اب بچوں کو جمیکا کا بھی پتہ ہے, اب بچوں کو سطح مرتفع جو ہے نا ساؤتھ افریقہ کا بھی پتہ ہے. اب بچے جو ہے نا وہ صرف یہ پڑھ کے یہ نہیں ہوگا کہ وہ مان جائیں گے, اب وہ کوشچن کریں گے اور الٹا اس کا جو ہے کتنا پازیٹیو یا کتنا نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا سیاسی طور پہ وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں نظر آتا بھی رہے گا. اچھا, اب سنجیدہ خبروں کی, سنجیدہ بیانات کی بات چل رہی ہے تو ایک اور سنجیدہ چیز بھی آپ سے شیئر کر دوں. چور دروازے سے اقتدار میں آنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے خواجہ آصف, یہ انہوں نے بیان دیا ہے. تو بڑا امپورٹنٹ اور سنجیدہ بیان تھا. خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا ہے. اس کے اوپر جو ریحانہ ڈار صاحبہ ہیں, عثمان ڈار اور عمر ڈار صاحب کی والدہ, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. میں اب نہیں جانا چاہتا ہوں زیادہ جو ہے وہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا خواجہ صاحب کے حوالے سے, لیکن اتنا سنجیدہ بیان دیا خواجہ صاحب نے کہ جناب چور دروازوں سے اقتدار میں آنے کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے, میرٹ پہ اور جو ہے مینڈیٹ لے کے اقتدار میں آنا چاہیے, جس طرح ابھی یہ حکومت مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب کو سزا تو ہو گئی, لیکن میرا ایک کنسسٹنٹ ویو ہے, میں آپ کو بار بار یہ بتاتا ہوں کہ تحریک انصاف کی انگیجمنٹ دونوں لیولز پہ ہو رہی ہے. ایک تو مذاکراتی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو حکومت کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہے, دوسری جانب پس پردہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رابطے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ان کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے. بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات بھی ہوئی, اس کے اوپر آپ جو مرضی کہتے رہیں. یہ حکومت والے تو جس قسم کے الزامات لگاتے ہیں تحریک انصاف کے اوپر, کبھی رؤوف حسن کو بھارت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, کبھی کسی اور کو غدار کہہ دیتے ہیں. یہاں پہ تو ہمارے وزیر اطلاعات نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی تھی عطا تارڑ صاحب نے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنے والی ہے, لیکن وہی پاکستان تحریک انصاف اسی کا وزیر اعلیٰ, اسی کا چیئرمین اب عسکری قیادت کے ساتھ بھی بیٹھ رہا ہے, ادھر حکومت کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا, پہلے ہی بتایا تھا کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ چیزیں آگے بڑھی ہیں, کچھ انگیجمنٹ ہوئی ہے اور یہ مذاکرات بھی اسی انگیجمنٹ کا نتیجہ ہیں. اب جو عرفان صدیقی صاحب ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کئی دروازوں سے مذاکرات نہیں چلا کرتے. عرفان صدیقی کا بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات پر رد عمل, ایک طرح سے انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ دو تین دروازوں کے مذاکرات نہیں چلا کرتے. انہیں بتائیں کہ اب ہمیں وہ دروازہ مل گیا ہے جس کے لیے ہم 1 سال سے کوشش کر رہے تھے. یہ وہ تحریک انصاف والوں پہ تنقید کر رہے ہیں. گوہر علی نے اسے بیک ڈور پروسیس کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ بیک ڈور پروسیس بھی چلے گا اور فرنٹ ڈور پروسیس بھی. یہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا مجھے بیرسٹر گوہر علی کی آرمی چیف سے ملاقات کی ساری تفصیلات اور مکالموں کا علم ہے. عرفان صدیقی صاحب تو حکومت جناب کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر بھی بات چیت کر رہے ہوں, اس طرح کا تاثر بھی دیں کہ کوئی بیک ڈور پروسیس چل رہا ہے اور ہمارے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہوں. ایسے نہیں ہوتا, 2-3 دروازوں سے معاملات نہیں چلتے. ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ ہمارے ساتھ معاملات حل کریں, ہم سے بات کریں. اور یقین کیجئے کہ ان کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کس حد تک انگیجمنٹ ہے, کس جگہ تک انگیجمنٹ ہے, کیا ہو رہی ہے, ان کو کیا پیغامات بھیجے جا رہے ہیں. یہ ان کو مکمل اس چیز کا ادراک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہ پتا ہو. یہ تو پہلے مذاکرات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے حکومت کے دوست, وہ تو کہتے تھے کہ یہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آلدو کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی, یہ سب کچھ چل رہا ہے, لیکن میں آپ کو یہ دوبارہ بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی انگیجمنٹ تو ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, فوری اس کا کیا نتیجہ نکلے گا مجھے نہیں پتا. اب 20 جنوری کی تاریخ بھی آ رہی ہے, ٹرمپ منڈے والے دن ٹرمپ بھی حلف اٹھا رہے ہیں, وہاں سے بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ پریشر آ جائے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئے گا, یہ تو بھی وقت ہی بتائے گا. لیکن چیزیں اس طرح نہیں رہیں گی جس طرح یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں, اس لیے کہ حکومت کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل نیریٹو بنانے میں ناکام رہے. اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ عدالت سے پہلے سزا ہوتی ہے عمران خان کو, اس کے بعد یہ صبح سے شام تک پریس کانفرنسز کر کے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی اگر ایک عدالتی پروسیس ہے, آپ کہتے ہیں صاف اور شفاف عدالتی پروسیس ہے, تو پھر آپ پریس کانفرنسز کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کیوں آپ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں عوام کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ کرپٹ ہے؟ وہ تو عدالت نے تو اس کو قرار دے دیا, لیکن پھر بھی وہ معاملہ نہیں بن رہا, اس لیے کہ آپ کو بھی پتا ہے. پھر کبھی علماء اکرام کو ساتھ بٹھا کے عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کبھی کس کو بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو ایسے تو نہیں معاملات چلتے نا. آپ نے عدالت سے سزائیں ہو گئیں اور مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں, ان کے لوگ آتش بازی بھی کر رہے ہیں. جی ہاں جی, ایک ان کے MNA فارم 47 اور 45 کی بحث ہے جن کے اوپر, جن کا معاملہ سب سے پہلے اسلام آباد کے آیا تھا ٹریبیونلز میں معاملہ. آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہ جسٹس جہانگیری والا ٹریبیونل ہی
اڑا دیا گیا تھا، اس کو روک دیا گیا تھا، بلکہ جسٹس جہانگیری کے خلاف مہم شروع ہو گئی تھی کہ ان کی ڈگری جعلی ہے. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جہانگیری، اور وہاں پہ معاملہ تھا ان ایم این اے صاحب کا، اور وہ سب کو پتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کون جیتا کون نہیں جیتا. وہ سارا معاملہ بھی ابھی پینڈنگ ہے. فارم 45 والا، فارم 45 والے جو ہے پھر رہے ہیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے تینوں ایم این اے، عامر مغل، علی بخاری اور شعیب شاہین، اور نون لیگ کے جناب تینوں، اور ایک آزاد وہ بھی نون لیگ کا ہی ہے، تو وہ وہاں سے جیتے ہوئے. تو انہی میں سے ایک ایم این اے جناب اسلام آباد میں آتش بازی کروائی ہے القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے میں. اور حالت یہ ہے کہ اپنے مینڈیٹ کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ جیسے جہانگیری والا معاملہ رکوا دیا گیا، وہ ٹریبیونل کی کارروائی نہیں چلنے دی گئی، تو چلنے دی جاتی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. لیکن مجھے آج جو سکون ملا نا کہ وہ مطالعہ پاکستان میں قومی ترقی کے اندر جناب مریم بی بی نے وہ 11 مہینوں میں، بلکہ پتہ نہیں کب سے یہ شامل کیا ہے انہوں نے نصاب کے اندر، اتنی ترقی کر دی انہوں نے، اتنی ترقی کر دی کہ یہ تو شہباز سپیڈ بھی پیچھے رہ گئی ہے. یہ تو بہت ہی آگے چلی گئی ہے ان کی سپیڈ کہ انہوں نے مطالعہ پاکستان میں اپنا نام ڈلوا دیا. تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو اپنا نام کسی فزکس کے کسی لا میں، کوئی نیوٹن ٹائپ کی کوئی چیز، کوئی نئی تھیوری ایجاد کریں اور اس کے اندر کوئی فزکس کیمسٹری میں کوئی اپنا نام ڈلوائیں شہباز شریف صاحب بھی، تب بات بنے گی. ادروائز تو اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو آپ دیکھیں گے کہ شیکسپیئر کے ساتھ انگلش میں بک میں بھی مریم بی بی کا نام ہوگا، سائنس کی تمام کتابوں کے اندر جو ہے وہ بھی ان کا نام ہوگا کہ یہ بھی تھیوری ان کی تھی اور وہ بھی تھیوری ان کی تھی، یہ بھی انہوں نے ترقی کروائی، وہ بھی انہوں نے ترقی کروائی. پر اینی وے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. جب سلسلہ اس طرح شروع ہو، جب نرگسیت کا یہ عالم ہو کہ ادھر بھی کیمرے اور ادھر بھی کیمرے، بچے جناب جس ملک کے بچے جو ہیں 40% بچے ایسے جن کو مناسب خوراک میسر نہیں ہے، وہاں پہ جب نرگسیت پسند حکمران آ جائیں، مہنگے مہنگے کپڑے پہننے والے اور 4 اینگل سے فوٹو کھنچوانے والے، وہاں پہ پھر جو نصاب تعلیم کا نصاب ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو آپ کے الیکشن کے ساتھ ہوتا ہے، جو باقی نظام عدل کے ساتھ ہوتا ہے، جو باقی ساری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ایک مذاق ہے، یہ اس کی کنٹینیویشن ہے، کامیڈی شو ہے. چلنے دیں، سرکس مسٹ گو آن. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.